بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ پہلی بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں کے ساتھ جو قریبی تعلق ہے، اللہ نے اس تعلق کو بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ نبی ایمان والوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لہٰذا امت کو چاہیے کہ نبی کا احترام اور اکرام کرے اور ان کی ازواج مطہرات کا بھی اکرام و احترام کرے، نبی کی پیروی اور ان کی اتباع کرے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی وہ یہ تھی، عام انسانوں کے مقابلے میں رشتہ دار وراثت کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہاں، اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ کچھ نیکی خیر خواہی کا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن وراثت یہ صرف رشتہ داروں کو ملے گا۔ اس کی جو تفصیلات تھی وہ گزشتہ سبق میں نے عرض کی تھی۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک عہد کا ذکر فرما رہے ہیں، جو عہد اللہ نے نبیوں سے لیا تھا۔ قرآن پاک میں بہت سارے عہدوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں سے لیا تھا۔ ایک عہد اللہ تعالیٰ کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے لیا تھا، تمام انسانوں سے لیا تھا۔ اس کی تفصیل حدیثوں میں یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کے داہنے کندھے پر ہاتھ رکھا، قیامت تک جتنی نیک روحیں آنے والی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان آنے والے تھے، ان سب کی روحوں کو داہنے ہاتھ سے باہر نکالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھا تو جہنم میں اور برے جتنے انسان تھے وہ سب کے سب روحیں باہر آئی۔ اب تمام انسانوں روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک خطاب فرمایا، وہ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں موجود ہے۔ اللہ نے سب کے سامنے پوچھا، الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خدا اور اللہ نہیں ہوں؟ اچھے لوگوں نے بھی، برے لوگوں نے، سب روحوں نے مل کر بیک آواز کہا، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے اس کا اقرار اور اعتراف لینے کے بعد ان سے کہا، تم لوگوں کے دنیا میں آنے کا جب جب وقت آئے گا، میں تم لوگوں کو ایک کے بعد دیگر بھیجتا رہوں گا۔ خبردار، تم نے آج میرے سامنے جو عہد کیا کہ اللہ میں ہوں،
رب میں ہوں۔ دنیا میں جانے کے بعد اس عہد کو مت بھولنا۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جیسے جیسے جس کا وقت تھا اس کی روح کو دنیا میں جسمانی شکل کے ساتھ بھیجتا گیا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ خدا سے وہ جو عہد کیا تھا وہ عہد بھلا دیا۔ اللہ رب العزت اتنے مہربان اپنے بندوں پر کہ انہوں نے انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا، اور انبیاء کی جو محنت ہے اس کا خلاصہ یہی ہے، لوگوں کو ان کو بھولا سبق یاد دلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں اللہ ایک ہے۔ جس خدا کی موجودگی کا تم سب نے اعتراف کیا، اس اللہ کو مانو، اس کی عبادت و بندگی کرو، یہی نبیوں کی دعوت، یہی ان کی محنت۔ یہ وہ عہد ہے جو اللہ نے تمام بنی نوع انسان سے لیا۔ قرآن میں بنی اسرائیل سے بھی مختلف موقعوں پر اللہ نے بہت سارے عہد لیے تھے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس میں سے ایک عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ لیا تھا، اللہ نعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں، مجھ سے وعدہ کرو بس اللہ کی عبادت کرو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ ہم بس آپ ہی کی بندگی کریں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ لیکن وہ بنی اسرائیل ہی کیا جو اپنے عہد کو وفا کرے، انہوں نے وعدہ کیا اللہ سے، پھر نافرمانی کی، ایک طرف کفر و شرک بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور دوسری طرف اپنے ماں باپ کی ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک اور عہد بھی لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ بنی اسرائیل مجھ سے یہ عہد کرو، اللہ کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو تم لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے، ان باتوں کو چھپاؤ گے نہیں، اور ان باتوں میں کسی قسم کا ایڈیشن بھی نہیں کرو گے۔ یہ اللہ نے عہد لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ خدا سے وعدہ کیا، پھر خلاف ورزی کی، کہ اللہ جو احکامات اور باتیں بتاتے تھے یہ بدبخت ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی جو شریعت تھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک مالداروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ اللہ کے جتنے سخت ترین قوانین ہیں وہ سب کے سب غریبوں پر لاگو کیے جاتے تھے، اور جتنی آسانیاں تھیں وہ ساری کی ساری مالداروں کے لیے مختص کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، ان کتابوں میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک ایک چیز بیان فرمائی تھی، وہ کس سرزمین میں ان کی ولادت ہوگی، ان کی نبوت کیسے ہوگی، وہ جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ان کا نقشہ کس طرح کا ہوگا، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی آنکھ مبارک کیسی ہوگی، ان کے دست و بازو کس طرح کے ہوں گے، ان کا رنگ مبارک کس طرح کا ہوگا، ایک ایک تفصیل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے متعلق تورات و انجیل میں بیان فرمائی تھی۔ اب ان یہودیوں اور عیسائیوں کا کام یہ تھا کہ اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی وہ کتاب پڑھ کر بتاتے، لوگوں اللہ کے ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا رنگ، ان کا نین و نقش اس طرح کے ہوں گے، تفصیل بتاتے۔ لیکن ان بدبختوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تورات میں اور انجیل میں نبی علیہ السلام کے نین و نقش کا جو تذکرہ تھا اس میں خلط ملط کر دیا۔ مثلا نبی علیہ السلام کے بال مبارک گھنگریالے ہوں گے، یہ بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کے بال چھوٹے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک گندم گوں ہوگا، نہ بہت زیادہ سفید ہوں گے آپ۔ سرخی اور سفیدی کی جب ملاوٹ ہوتی ہے تو اس پر جو رنگ آتا ہے نبی علیہ السلام کا رنگ اس طرح کا ہوگا۔ انہوں نے وہاں پر لکھا آخری جو پیغمبر ہوں گے ان کا رنگ سرخ ہوگا۔ جو بات اللہ نے بیان فرمائی تھی اس بات کو انہوں نے بدل دیا۔ جو اللہ نے ان سے عہد لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ اللہ جو کچھ بیان کرے گا تم اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں، اس میں ایڈیشن بھی نہیں کرو گے۔ انہوں نے بالکل خلاف ورزی کی۔ اب اس آیت مبارکہ میں جس عہد کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے یہ عہد اللہ نے نبیوں سے لیا ہے، اور نبیوں کے اس عہد کو ذکر کرنے کا مقصد اللہ کا کیا ہے؟ دو مقصد ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے پیغمبروں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا ہے، پیغمبروں کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی قدر و قیمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا ہے۔ اور دوسرا مقصد پیغمبروں کا جو کام ہوتا ہے اس کام کی اہمیت کو بتانا ہے۔ میں نے بہت سی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہی تھی اور ابھی بھی کہوں گا، اس دنیا میں جو سب سے مشکل ترین کام ہے وہ نبیوں کا کام۔ راکٹ اڑانا، جہاز چلانا، کمپیوٹر، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے حضرات انبیاء کا کام۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا کام ہے لوگوں کے دلوں کو بدلنا، لوگوں کے دماغ کو پلٹنا، یہ نبیوں کا کام۔ کسی انسان کے دل کو پلٹنا، اس کی سوچ کے دھارے کو بدلنا، اس کے دل میں جو دوسری چیزیں جمی اور بیٹھی ہوئی تھیں ان چیزوں کو ہٹا کر اچھی چیزوں کو اس کے دل میں جمانا، یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام۔ اور اس کام کے لیے بڑی ہمت، بڑے حوصلے، بڑے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو بے انتہا مشقت اور محنتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اس کام کے اندر بڑی مخالفتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کے طعنے کھانے پڑتے ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں، پتھر کھانے پڑتے ہیں، سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ جو مشکل ترین کام ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے غرض اور بے لوث ہو کر کسی کی اچھائی چاہنا اور اس کی اچھائی چاہنے میں سب لوگوں کی دشمنی قبول کرنا، یہ ہے حضرات انبیاء کا کام۔ اب اللہ نے کیا عہد لیا نبیوں سے؟ عہد یہ لیا تھا، اے انبیاء میں تم سب کو نبی بناؤں گا، اور دنیا میں ہر ایک کے آنے کا ایک وقت ہوگا، اس وقت پر میں انہیں بھیجوں گا اور اپنا نبی بناؤں گا۔ جب میں تمہیں اپنا نبی بناؤں گا تو تمہاری 3 ذمہ داریاں ہوں گی۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے، میں جو کچھ دوں گا
اس کو امت تک پہنچانا، جو کچھ میں دوں گا اس کو امت تک پہنچانا۔ دوسری ذمہ داری ہوگی امت کے ساتھ بے انتہا خیر خواہی کرنا، اور تیسرا اس کام کے اندر جتنی کٹھنائی اور مصیبت اور تکلیف والے حالات آئیں گے اس کو برداشت کرنا۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا تھا۔ تمام کے تمام انبیاء نے اللہ رب العزت سے عہد کیا، اے میرے رب، جن 3 باتوں کا آپ نے ہم سے وعدہ لیا ہے ہم ان 3 باتوں کو پوری ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ادا کریں گے۔ ایک، آپ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچائیں گے، اور دوسرا امت کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اور اس کام میں جو کٹھنائیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آئیں گی ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں گے، یعنی آزردہ خاطر ہو کر یہ نہیں کہیں گے کہ کہیں سے کبھی کوئی گالی پڑ گئی، ارے یہ کیا کام بھائی، اس کی وجہ سے لوگوں کی گالیاں سننا پڑ رہا، جا کر کونے میں نہیں بیٹھیں گے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، وَمِنْكَ، اے نبی یہ عہد ہم نے آپ سے بھی لیا، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے بھی لیا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم سے لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اور خدا کا ایک عہد انبیاء سے یہ بھی تھا، اگر کوئی نبی پہلے آیا، اس نبی کی زندگی میں کوئی دوسرا نبی آیا، اس نبی کی زندگی میں کوئی دوسرا نبی آیا تو پہلے نبی کے لیے ضروری تھا دوسرے نبی کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران میں، جس کا ذکر موجود ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، آیت تسلسل سے یاد نہیں آ رہی، درمیانی حصہ یہ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ نے ہر نبی سے کہا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، تمہاری نبوت کے درمیان اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا تم 2 چیزوں کا مجھ سے وعدہ کرو گے؟ ایک، ان پر ایمان لانا، دوسرا ان کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا، سب پیغمبروں نے کہا کہ ہاں اے اللہ، ہم آپ سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، یہ وہ عہد و پیمان ہیں جو اللہ نے انبیاء سے لیے تھے۔ یہ عہد و پیمان اللہ نے کیوں لیا؟ ایسا ہی نہیں کہ اب اللہ نے ایک مرتبہ لے لیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان سے متعلق نبیوں سے بھی سوال کریں گے، امتوں سے بھی سوال کریں گے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اٹھا کر پوچھیں گے، ایک ایک نبی کو، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ بتاؤ میں نے تمہیں نبوت دی تھی، کتاب عطا کی تھی، میں نے جو عہد تم سے لیا تھا کیا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ یہ اللہ ہر نبی سے سوال کریں گے۔
یہی وجہ تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں تقریر فرماتے ہوئے پوچھا، لوگوں بتاؤ کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ تمام کے تمام 1.25 لاکھ مجمع نے بیک آواز کہا، یا رسول اللہ، آپ نے پوری صداقت امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور آپ نے خیر خواہی کرنے میں حد اور انتہا فرما دی، اور آپ نے اللہ کے اس منصب کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کا یہ جواب سن کر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تو نے جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو پورا کیا، اور تیرے بندے میری امت اس بات کی گواہی دے رہی ہے، عرفات کے میدان میں نے پوری امانت کے ساتھ اس ذمہ داری کو ان تک پہنچایا، ان سے خیر خواہی کے معاملے میں حد اور انتہا کر دی۔ نبی نے کتنی خیر خواہی کی، اس امت کی خیر خواہی کے خاطر نبی نے اپنے دانت توڑوا لیے، اپنے سر کو زخم آلود کر لیا، نبی نے اپنے جسم پر طائف کی سرزمین نے پتھر کھائے، فرشتوں نے نبی علیہ السلام کو خون سے لہو لہان تر بتر دیکھ کر کہا کہ یا نبی اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ جو کہیں گے وہ پورا کیا جائے گا۔ فرشتوں نے آ کر کہا تھا آپ بد دعا کریں ان کی ہلاکت اور تباہی کی، ہم ان سب کو ختم کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے امت کے خیر خواہی میں کہا، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، یہ لوگ نبی کے مقام و منصب سے واقف نہیں ہیں۔ یہ نبی کی خیر خواہی۔ مکۃ المکرمہ کے اندر نبی کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے مطاف میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی نماز شروع کرتے تھے تو لوگ تالیاں پیٹتے تھے۔ اونٹ کی اوج جو گندگی اور غلاظت سے بھری ہوئی ہوتی تھی، نبی جب سجدے میں ہوتے تھے تو لا کر آپ پر رکھ دی جاتی۔ وزنی اتنی ہوتی تھی اوج کے نبی اس کے وزن کی وجہ سے سجدے سے سر اٹھا نہیں پاتے، اور مکے کے جتنے مشرک تھے وہ سارے کے سارے تالی مار مار کر کہتے کہ محمد سر اٹھا کر دکھاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ امت کا طرز عمل تھا، لیکن نبی نے کبھی کسی موقع پر امت کی بدخواہی نہیں چاہی، خیر خواہی کی حد اور انتہا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عہد تھا جو اللہ نے نبیوں سے لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اس عہد سے متعلق اللہ قیامت میں سوال کریں گے تاکہ اللہ سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے۔ دوسرا سوال اللہ امتوں سے بھی کریں گے، کیا نبی نے تم تک بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ نبی سے بھی کریں گے، امتوں سے بھی کریں گے۔ اب جنہوں نے نبیوں کی بات، ان کی دعوت قبول کی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا انعام دیں گے۔ جنہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے، منمانی خواہشات کے لیے نبی کی مخالفت کی، ان سے ضد، دشمنی اور ہٹ دھرمی کی، ایسے لوگوں کے لیے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس نعمت کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہمیں نبی کے باغیوں میں نہیں بنایا، نبی کے دوستوں میں، نبی کے قدردانوں میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور
نبی کا جو پیغام تھا، نبی کی جو دعوت تھی، اس دعوت کے ساتھ وفاداری کرنے کی اور نبی کی پیروی اور اتباع کرنے کی حق تعالی ہم سب کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس وفاداری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و